1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا بہت بڑا لشکر لے کر جنگ کرنے کے لیے بہت دور جا رہا ہے، اور راستہ اس کا بہت پرے سے گزرتا ہے، مگر کچھ لوگ اسے کہتے ہیں نیا راستہ ڈھونڈا جائے۔ کیا کیا جائے؟ شارٹ کٹ ڈھونڈا جائے۔ اچھا جی، شارٹ کٹ؟ تو وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کے ایک پڑاؤ کا نام یثرب ہے۔ اس راستے کے ایک پڑاؤ کا نام یثرب ہے، اور جب یثرب پہنچے تو اس سے 10 دن 8 دن پہلے اتنا تھکا دیا تھا کہ انہوں نے کہا اب یہاں جہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں یہاں 8-10 دن پڑاؤ رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ قدرت کیسے باریک فیصلے کرواتی ہے، کیسے انتظام کرواتی ہے۔ ہمیں دراصل ہم سمجھنا نہیں جانتے، سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہے چیزوں کو، ورنہ قدرت کی ساری چیزیں جو سمجھانے والے صلاحیتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ 10-12 دن وہاں پڑاؤ ڈالا اور زمین نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ نہیں کہ سچ مچ وہ چل نہیں سکتے، زمین نے دل کو پکڑ لیا ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کے دل کو چپک جاتا ہے اور آپ وہاں بار بار جانے کو ترسنے لگتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میری اپنی زندگی اس کا بہت بڑا ایک منظر رکھتی ہے۔ تو دوستان عزیز، تبا کے لشکر میں شامل 400 خاندان، 400 خاندان جو سب کے سب یہودی علماء تھے، جو سب کے سب یہودی علماء تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب آپ تو آگے لڑنے کے لیے جائیے جہاں جانا ہے آپ نے، براہ کرم ہمیں یہیں ٹک جانے دیجئے، اتنا احسان کیجئے کہ ہمارے لیے یہاں خیمے گھر مکان بنا دیجئے، ہم اب زندگی یہیں گزاریں گے۔ کیوں؟ اس ویرانے میں، اس وقت یہ صرف ویرانہ تھا، کیا تھا؟ ریت اڑتی تھی۔ کیوں اس ویرانے میں؟ یہاں وہ خوشبو آ گئی ہے، آخری نبی جس کی شان ہماری کتاب تورات میں بیان ہوئی ہے وہ یہیں آ کر بسے گا۔ 1000 سال پہلے حضور کی ولادت سے تبا بادشاہ، تبا یمن کا بادشاہ، تبا حمیر خاندان کا، آل حمیر کا تبا اول، تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ اچھا ہاں، وہ پیدا اور شہر میں ہوں گے، آ کر یہاں بسیں گے، ہم ان کے انتظار میں یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تبا نے کہا، شان سنی، تورات میں شان سنائی گئی، اس نے کہا میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ میلاد کے معجزے، میلاد کا اہتمام، انتظام، قدرت۔ آپ کو 1000 سال بڑا لگتا ہے نا، خدا کے ہاں تو یہ پلک جھپکنے سے بھی کم فاصلہ ہے نا زمانے کا۔ کائناتی کیلنڈر پر بات ہوئی گی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام محبت پیش کرنے کے لیے ایک رکعہ لکھوایا، اور ان 400 یہودی علماء کے گھرانوں کے سردار کو یہ دے دیا کہ یہ سنبھال کر رکھو اور اپنے وارثوں کو وصیت کرتے جانا کہ یہ عریضہ پہنچانا ہے اس بارگاہ تک، اور یہ سلام پہنچانا ہے۔ اور یہی عریضہ پہنچانے کے لیے رب نے انتظام کیا تھا کہ میرے محبوب یہ اونٹنی جہاں خود جا کر بیٹھے گی آپ نے وہیں بسیرا کرنا ہے۔ سارا مدینہ تڑپ رہا تھا، سارا مدینہ، دیکھیے نا یہاں اب کیسے کیسے لوگ تھے، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، یہ وہ 12 لوگ نقیب تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا تھا؟ نقیب۔ مکہ مکرمہ گئے تھے
اور مسلمان ہوئے. یہ قبیلوں کے سردار تھے, قبیلوں کے سردار تھے, 12 قبیلوں کے سردار, 12 نقیب بنا دیے حضور نے مدینہ منورہ کے. مبلغ یہ ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ذرا سوچئے ان سب کی تمنا کیا ہوگی. پھر یہاں تو حضور کا اپنا ننیال ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وہاں رہ کر گئے ہیں, بچپن میں وہاں رہ کر گئے ہوئے ہیں. ان کی تمنا ہے کہ حضور اپنے خاندان اپنے گھرانے میں ٹھہریں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اونٹنی کو خدا نے بتا دیا ہے کہاں ٹھہرنا ہے, جہاں. اب انتظام دیکھیے گا, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اگر بتائیں گے کہ مجھے اللہ نے فلاں جگہ ٹھہرنے کو کہا ہے, تو لوگوں کے دلجوئی کیسے ہوگی, کیسے. اس کا مطلب دلجوئی کرنا اور مروت اور مدارات اور لحاظ رکھنا لوگوں کے دل کے باریک باریک کیفیتوں کا. حساسیت بہت قیمتی چیز ہے. حساسیت, جو لوگ ہوتے ہیں نا موٹے دل کے, حساس نہیں ہوتے, احساس نہیں کرتے دوسروں کا, بہت خطرناک اور خوفناک بیماری میں مبتلا ہیں. انہیں اللہ سے احساس مانگنا چاہیے. احساس بہت قیمتی نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جو خدا کو بہت پسند ہے اور وہ دی ہے, وہ یہی تو مروت اور لحاظ ہے. کوئی ہاتھ پکڑتا سلام کرنے کے لیے تو خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی کنیز, کوئی بیوہ, کوئی بچہ, کوئی یتیم, کوئی مجبور, کوئی مزدور, کوئی ضرورت مند, کوئی الجھے ہوئے بالوں والا, کوئی خراب حلیے والا, کوئی ہماری زبان میں سادہ مادہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی کام کے لیے کہے جی ادھر میرے ساتھ چلیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے, اس کے ساتھ چل پڑتے تھے. وہ بازاروں میں لیے چل رہے ہیں, یہ کام, یہ کام, یہ کام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں. سمجھ آ گئی. تو دوستان عزیز, یہ مروت ہے, کیا ہے, ہاں یہ لطافت ہے, یہ نفاست ہے طبیعت کی, یہ مدارات ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. ہم پلیٹ صاف کرنے ہی کی سنت میں لگے ہوئے ہیں, دل کو صاف کرنے کی سنت میں نہیں لگے ہوئے ابھی تک. بہت آسان ہے پلیٹ صاف کرنے کی سنت. اب میرے رب نے اگر اس وقت پوچھ لیا دل پر بھی کوئی انگلی پھیری تھی کہ نہیں, ادھر بھی مصطفیٰ کو بٹھانا چاہا تھا کہ نہیں. یہ نظر نہیں آتی, وہ نظر آتی ہے, یہ نظر نہیں آتی. پگڑی نظر آتی ہے, مسواک نظر آتی ہے, ٹخنے اونچے نظر آتے ہیں. یہاں دکھاوے کا خطرہ زیادہ ہے. یہاں دکھاوے کا خطرہ, وہ نوٹس لیا جاتا ہے ان سنتوں کا کہ فلانا بڑا سنت, بڑا عاشق رسول ہے. ان کا نوٹس نہیں لیا جاتا, یہ صرف اللہ اور اس کا رسول دیکھتے ہیں. یہ سنتیں بہت قیمتی ہیں. یہ آپ کے لیے قیامت کا اثاثہ ہے, آخرت کا توشہ ہے. وہ تو آپ دکھاوا کر کر کے ان کی قیمت وصول کر لیتے ہیں یہیں پر. کوئی سر جھکا دیتا ہے, کوئی ادب کر دیتا ہے, کوئی احترام کر دیتا ہے, کوئی واہ واہ کر دیتا ہے, اور آپ کوئی نذرانے بھی پیش کر دیتا ہوگا, تو آپ اس کی قیمت تو وصول کر لیتے ہیں. وہ تو دکھاوے میں خرچ ہو سکتی ہیں, دکھاوے میں گم ہو سکتی ہیں, نمود و نمائش میں, مفاد پرستی میں گم ہو سکتی ہیں. یہ سنتیں وہ ہیں جن کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, کوئی نوٹ نہیں کرتا کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہے, یہ سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. ان سنتوں کو ڈھونڈیے, یہ آپ کے رب کے پاس آپ کا توشہ رہیں گی, آپ کا خزانہ ہوں گی. کیا ہے, ہاں یہ ڈیوائن بینک میں سب سے بڑا فکس اکاؤنٹ ہے, سب سے بڑا فکس اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کو بھریے, یہ بہت قیمتی ہے. اپنے دل کے اجلاپے کو, یہاں جو حضور کی سنتیں ہیں نا, ان کو پیدا کیجئے. تو دوستان عزیز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں ٹکے گی, وہ جس کے گھر کے آگے جا کر بیٹھی, اب کسی دل پر کوئی آنچ نہیں آئی, کسی دل پر کوئی آنچ نہیں آئی. کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شکایت تو خیر ممکن نہیں تھی نا, لیکن کوئی یہ تمنا کہ کاش میرے آقا سے, کوئی حسرت نہیں, کوئی حسرت نہیں, کوئی ارمان نہیں, کاش میرے آقا مجھے دیکھ لیتے, میرے بارے میں سوچ لیتے. میرے رب نے کہا یہ میرے محبوب نہیں سوچیں گے, یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو دوستان عزیز, کسوہ اس گھر کے سامنے جا کر ٹھہری جس کو خدا نے آج سردار نہیں بنایا ہوا تھا,
جس کو نقیب، ورنہ لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری تو مکہ مل کے آ گئے تھے، کوئی بات چیت ہو گئی ہوگی، انہیں تو نقیب بنایا ہوا ہے، میرے رب نے انہیں ادھر جانے ہی نہیں دیا تھا، اپنے وقت کے لیڈر نہیں بنایا ہوا تھا، لیڈر ہاں، مدینے میں تبلیغ کرنے میں بھی کوئی اونچا کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رکنے کا سبب نظر نہ آئے۔ حضور کے ان کے گھر میں اترنے سے سب سے بڑا رینک مل گیا انہیں۔ یہ دکھا دیا کہ دراصل رینک کسی کی خدمات، اس کی ایلیجبلٹی، اس کی اہلیت، اس کی کیپیبلٹی، اس کی ایبلٹی، اس کی ایکسیلنس، اس کی پرفیکشن، اس کے خاندان، اس کی سروسز، اس کی خدمات، ان کی وجہ سے نہیں ملتے۔ سب سے اونچا رینک جس کو ملتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بچھتا کون ہے، لٹتا کون ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کس پر برستی ہے؟ تو یہ اسی عالم کے خاندان کی اولاد کے ایک، جس کے پاس طبہ بادشاہ کا وہ مکتوب تھا جو حضور کی بارگاہ میں پہنچانا تھا، انہوں نے وہ پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ، میرے ہاں یہ ایک میراث میں ایک اثاثہ چلا آ رہا ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، بسم اللہ۔ تو طبہ بادشاہ 1000 سال سے اس خط کی حفاظت مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی مصطفیٰ کریم کے میلاد۔